السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ناظم زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں زید نامہ۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیوز کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پایا، اس کے لیے معذرت۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو کراچی میں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک صحافی بھائی عطر متین ہم سے جدا ہو گئے۔ ناظرین، شہید عطر متین کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا کہ جنہوں نے ہمیشہ ہی صاف گوئی کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ انصاف کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ ہی حق پر کھڑے رہنے کی بات کی۔ اور جو عطر متین صاحب تھے وہ تو سینئر پروڈیوسر تھے سما میں، اور آن سکرین تو ان کو لوگوں نے بہت کم ہی دیکھا، لیکن ہمیں ان کے جو بڑے بھائی طارق متین صاحب ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ناظرین، طارق متین صاحب کو کون نہیں جانتا؟ طارق متین صاحب صحافت کا ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے ایک طویل خدمات اپنی پیش کی ہیں اس شعبے میں، اور ہمیشہ ہی صاف گوئی کے ساتھ وہ کھڑے رہے، ہمیشہ ہی انہوں نے حق کی بات کی، اور کبھی بھی اپنے بات سے، صاف گوئی سے، سچ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ناظرین، اس واقعے پر طارق متین صاحب نے جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پر دھرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پرامن دھرنا دیں گے جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے۔ اور اس واقعے کے بعد نہ صرف صحافی برادری بلکہ پورا پاکستان طارق متین صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں بھی اس پہ انصاف چاہیے، اور پورے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد وہ قاتل پکڑے جائیں، تاکہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ تواتر سے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کو روکا جا سکے۔ طارق متین صاحب نے جو 2 تلوار پر اپنا احتجاج کیا، اس میں انہوں نے یہی مطالبہ کیا سندھ حکومت سے کہ قاتلوں کو جلد از جلد پکڑا جائے۔ اور ناظرین، اس احتجاج میں طارق متین صاحب کے ساتھ حافظ نعیم صاحب بھی موجود تھے جماعت اسلامی سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس کو مزید بہتر نہیں بنا پا رہی ہے۔ اب آئے دن آئے روز اس قسم کے واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، جہاں تک بات کی جائے کراچی کی صورتحال کی، تو ابھی 2022 کا 2 مہینے پورے نہیں ہوئے، اور یہاں تک ابھی 11,000 سے زیادہ وارداتیں کراچی میں رونما ہو چکی ہیں، اور 12 کے قریب جو ہیں وہ عام شہری جو ہیں موت کا نشانہ بن چکے ہیں ان لوٹ مار کرنے والوں کی طرف سے۔ اب ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، اور یہ اتنے دندناتے کیوں پھر رہے ہیں، اور اتنی آسانی سے کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں؟ اور ناظرین، اس پر سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، اور مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر طرح سے اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور جلد از جلد قاتلوں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کی طرح دوسرے صوبوں میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں، کوئی مختلف نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سندھ گورنمنٹ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہم تو اس چیز کو قابو پانے میں ناکام رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صوبے بھی ناکام ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، وہ کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے جو صوبے ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ خیر، جو کچھ بھی ہے واقعہ، لیکن ہم ابھی صرف ہمارا یہ مطالبہ ہے، صحافی برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد طارق متین کے بھائی کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، عطر متین صاحب کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے تک کسی قسم کا جو احتجاج ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، اور وہ تب تک جاری رہے گا۔ ناظرین، دوسری ایک مزے کی بات آپ سے اور شیئر کرتا چلوں کہ جو بانی ایم کیو ایم ہیں ان کو برطانیہ کی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ ان کا جو بیان تھا 2016 22 اگست میں انہوں نے 2 تقاریر کی تھیں، جس کے حوالے سے ان پر ایک ایکشن کیا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بیان دیے ہیں، اور برطانیہ کی عدالت نے یہ کہا ہے کہ بالکل بھی کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے، کوئی شواہد ایسے نہیں ہیں ان تقاریر میں کہ پتہ چل سکے کہ یہ تقاریر اشتعال انگیزی کا باعث بنی، جبکہ ہمیں بانی ایم کیو ایم کی تمام تقاریر ماضی کی بھولی نہیں ہیں۔ کئی تقاریر ایسی انہوں نے کی جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناپ تم بھیجو اور بورا ہم تیار کرتے ہیں، یعنی بوری بند لاشوں کا ایک تسلسل تھا، کراچی کی تاریخ ہے، اور ان واقعات سے کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جو تقاریر پاکستان کی ہزیمت کا باعث بنی، پاکستان کے اداروں کی ہزیمت کا باعث بنی دنیا بھر میں، ان تقاریر
کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ ان تقاریر میں کوئی اس قسم کا اشتعال انگیزی نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ بڑی ہی ایک مضحکہ خیز سی بات ہے کہ جو تقاریر سامنے موجود ہیں، جن کو سن کر کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پچھلی کچھ 3 ساڑھے 3 دہائیوں سے جو بانی ایم کیو ایم ہیں وہ انگلینڈ میں مقیم ہیں، اور یہاں پہ بھی ان کے اوپر کچھ کیسز تھے اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پر فرار ہوئے ہیں اور واپس پاکستان نہیں آ رہے۔ لیکن اب برطانیہ نے جو ان کو آزاد کر دیا، ان کیسز سے برطانیہ کی عدالت نے ان کو بری کیا ہے، اس کے بعد یہاں پر اب یہ چیم گوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ کیا وہ واپس پاکستان آئیں گے۔ اور ایک صحافی نے اگلے روز پوچھا بھی آفاق احمد سے کہ کیا اب جو بری کیا ہے برطانیہ کی عدالت نے بانی ایم کیو ایم کو، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آفاق احمد کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت یقین تھا برطانیہ کی عدالت پہ، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جس طرح کا عدالتی نظام برطانیہ میں موجود ہے تو یہی عدالتی نظام پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا آفاق احمد صاحب کا کہ یہ سوال جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا اس فیصلے سے اب ان کا وہ کیا تاثرات دیتے ہیں، ان کا کیا اس پہ موقف ہے۔ تو ناظرین، یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم پاکستان واپس آتے ہیں یا نہیں، یا وہاں پر اس کیس کے فیصلے کے بعد کوئی اپیل اور دائر ہوتی ہے کسی کی جانب سے یا نہیں۔ لیکن ابھی یہ ہمارا مطالبہ ہے سندھ حکومت سے کہ جلد از جلد اطہر متین کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس سے پہلے کسی قسم کا احتجاج جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اب تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اب یہ تسلسل جو ہے ویڈیوز کا برقرار رہے گا، اور آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔